11 کی صبح طلوع ہوگی تو کچھ رنج کم ہوں گے، کچھ غم کم ہوں گے، لیکن جب 11 کا سورج طلوع ہوا تو عمر بن سعد شمر ان پلیدوں نے جو ہے وہ اپنے مقتولوں کے لاشیں جمع کیے، ان جہنمیوں کے لاشیں جمع کیے، اور جمع کرنے کے بعد ان کو کفن دیا، ان کا جنازہ پڑھا، اور جنازہ پڑھنے کے بعد ان کو دفن کر دیا، اور وہ سارے لاشیں جو 72 لاشیں تھے گھوڑوں کی ٹاپوں کے نیچے کچلے ہوئے وہ پڑے رہ گئے، ان کی طرف انہوں نے کوئی توجہ نہیں کی۔ حالانکہ مجھے ایسا لگتا ہے بھی میرے اللہ کی حکمت تھی کہ اللہ نے ان سے یہ توفیق چھین لی تھی کہ وہ ان شہیدوں کو دفن کرے، کیونکہ میرے اللہ کو یہ احسان اہل بیت پر ان گندوں کا گوارا نہ تھا، اس لیے اللہ نے ان سے توفیق چھین لی تھی۔ اور اس کے بعد جب وہ اپنے مقتولوں کی لاشوں کو دفن کرنے سے فارغ ہوئے تو ان لوگوں نے بیویوں کے ہاتھوں میں رسیاں ڈال دی، اور وہ امام زین العابدین جو کئی دن کے بیمار بھی تھے اور بھوکے اور پیاسے بھی تھے، ان کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ڈالی، ان کے پیروں میں بیڑیاں ڈالی، ان کے گلے میں جو ہے وہ پتھر یا لوہے کا توق ڈالا، اور ان بیبیوں کی سواریوں کی لگام نکیل جو ہے سیدنا امام زین العابدین سید سجاد کے ہاتھ میں دے دی۔ امام زین العابدین خود بیان کرتے ہیں حضرت زید سے اور امام محمد باقر سے، میرے بیٹو کئی دن کی بیماری تھی، کئی دن کی بھوک اور پیاس تھی، بابا کے جانے کا غم تھا، میں اٹھ نہیں سکتا تھا، لیکن جب میرے ہاتھ میں وہ نکیل دی گئی تو میں نے ان کی ڈانٹ پیٹ پر جو ہے وہ کھڑے ہونے کی کوشش کی، جیسے میں کھڑا ہوتا دھڑ سے زمین پہ گر جاتا، جب میں زمین پہ گرتا تو میرے اوپر ایک چادر، میرے اوپر ایک چابک رسید کیا جاتا اور مجھے اٹھایا جاتا۔ بالآخر امام زین العابدین چلنے کے قابل نہ رہے تو اس وقت تو آپ کو بھی اونٹ کی ننگی پیٹھ پہ بٹھا دیا گیا۔ سیدہ زینب نے فرمایا اے ظالمو، تم نے ہماری ایک نہ سنی، ایک بات تو سن لو، اب ہمیں کربلا سے لے جاتے ہو، خدا جانے ہم واپس کب آئے یا نہ آئے، دن ہمیں کون سا دیکھنے کو ملے نہ ملے، ایک کام کرو ہمیں اپنے شہیدوں کے لاشوں کے قریب سے لے کر کے چلو، جب شہیدوں کے لاشوں کے قریب سے لے کر کے جاؤ گے کم از کم آخری دیدار تو ان شہیدوں کے کٹے پٹے لاشوں کا کر لیں۔ سیدہ زینب، حضرت ام کلثوم، حضرت سکینہ اور امام علی مقام کی 4 بیوائیں، اسی طریقے سے اور کچھ شہزادیاں جب وہ اونٹوں کی ننگی پیٹھ پر بچوں کے ساتھ بندھی ہوئی تھی، ہر بڑی عورت کو، خاتون کو بچوں سے باندھا گیا تھا، کیوں؟ اس لیے کہ اگر بچے جھکیں گے تو بڑوں کو تکلیف، بڑے اٹھیں گے تو بچوں کو تکلیف، اس طریقے سے ان نفوس کے ساتھ کیا گیا۔ اور جب وہ کٹی ہوئی لاشوں سے سیدہ زینب اور وہ قافلہ اہل بیت کا لٹا ہوا گزرنے لگا، ابن جریر لکھتے ہیں کہ سیدہ زینب نے کٹی ہوئی لاشوں کو دیکھا تو مدینے کی طرف رخ کر کے پکارا، یا محمدا وا محمدا، یا محمدا وا محمدا، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، اے ہمارے نانا جان، اللہ آپ پر آسمان سے درود و سلام نازل کرے۔ آقا آج کربلا میں آ کر دیکھو تو صحیح، جس حسین کے چہروں پہ بوسے دیتے تھے، پیشانیاں چومتے تھے، آج وہ کٹا پٹا پڑا ہوا ہے، اس کو کفن بھی نہیں ہے، اس کو دفن کے لیے قبر بھی نہیں ہے۔ سیدہ زینب پاک نے جب یہ باتیں کی، ان باتوں میں اتنا درد تھا، اپنے اور بیگانے سب کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ بالآخر 11 یا 12 محرم کو وہ قافلہ جو 2 محرم کو کربلا میں آیا تھا، 11 یا 12 کو یعنی تقریباً 9 یا 10 دن کے بعد وہ قافلہ کربلا سے کوفہ کی طرف روانہ ہو گیا۔